دوستو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجا گیا۔ اس درمیانی کا یہ زمانہ وحی کے رک جانے کا زمانہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ قانون ربانی تورات کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے انجیل سے زیادہ مرتبے والی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، جس سے اصل میں تورات کے قانون کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مناد یعنی پکارنے والے اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والے ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کی پاک زندگی کو تمہید کے طور پر اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے واقعوں کو روشن کیا ہے، تاکہ قرآن کی یاد دہانی یعنی مقصد پورا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے اور کسی جگہ ابن مریم کے نام سے پکارا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عبادت گزار اور دیندار شخص تھے، اور اپنی عبادت اور دینداری کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنہ بھی بہت پارسا اور عابدہ تھی۔ عمران اولاد والے نہ تھے، اور ان کی بیوی حنہ اولاد کی بہت زیادہ تمنا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حنہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا، اور بے چینی کی حالت میں اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار، اس طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا مقبول ہوئی، اور حنہ نے کچھ دنوں بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے اللہ، میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، پس تو اس کو میری اور سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار، میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہیں، یعنی کہ ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے، اور میں نے تو اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اولاد کو یعنی اپنی اولاد کو شیطان رجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم جب سوجھ بوجھ والی عمر کو پہنچی تو سب کی رائے سے یہ ہے سعید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی لیگک احتراموں کا لحاظ کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب ایک حجرے کو ان کے لیے خاص کر دیا، تاکہ وہ عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت کرتی رہیں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ جن کا نام الیاشا کے پاس لے جاتے اور وہ رات گزارتی۔ حضرت مریم دن و رات اللہ کی عبادت میں لگی رہتی، اور جب ہیکل کی خدمت کے لیے ان کی باری آتی تو اس کو بھی اچھی طرح انجام دیتی تھی، یہاں تک ان کا جہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ایک کہاوت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو بزرگی دی اور پاک کیا، اور دنیا کی عورتوں پر تم کو برگزیدہ کیا، اے مریم، اپنے پالنہار کے سامنے جھک جا اور سجدہ کر، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ یہودی اپنی مذہبی روایتوں کی بنیاد پر جن اولو العزم پیغمبروں کے آنے کے انتظار میں تھے، ان میں مسیح علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ وہ نہ ایلیاں ہیں، نہ وہ نبی اور نہ مسیح، بلکہ مسیح کو بھیجے جانے کو بتانے والے کو اور مبشر ہیں۔ قرآن نے بھی حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والا اور پتہ دینے والا بتایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ سے واضح ہے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، جب فرشتوں نے مریم سے کہا ہے، اے مریم، اللہ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں وضاحت و رعب و دبدبہ والا اور ہمارے قریبوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں اور دودھ پینے کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نیکوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسا ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، وہ جب کسی چیز کے لیے حکم کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کا رسول ہوگا، اور پیغمبر
کتاب میں مریم کا واقعہ ذکر کرو، اس وقت کا ذکر جب وہ ایک جگہ پورب کی طرف تھی، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئی، پھر اس نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ بھلے چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، اگر تو نیک آدمی ہے تو میں رحمان خدا کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند بیٹا دے دوں۔ مریم بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لڑکا ہو، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بد چلن ہوں۔ فرشتے نے کہا، ہوگا ایسا ہی، تیرے پروردگار نے فرمایا، یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے اس لیے ہوگا کہ اس مسیح کو لوگوں کے لیے نشان بنا دوں اور میری رحمت اس میں ظاہر ہو، اور یہ ایسی ہی بات ہے جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل کو سورہ انبیاء، سورہ تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے، جس میں لکھا ہے، اور اس عورت مریم کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا، پھر اس ہونے والے فرزند کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی حالت چھپانے کے لیے لوگوں سے الگ ہو کر دور چلی گئیں۔ پھر ان کو درد زہ اسٹارٹ ہوا، یعنی جو بچہ جننے کے سمے جو درد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہ درد ان کو کھجور کے ایک پیڑ کے نیچے لے گیا، وہ اس کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں۔ اس نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو درد ہو رہا تھا وہ اتنا ہو رہا تھا ان سے سہن نہیں کرا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میری ہستی کو لوگ بھول گئے ہوتے۔ اس وقت ایک پکارنے والے فرشتے نے اسے نیچے سے پکارا، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کے پیڑ کے تنے کا پکڑ کر ہلا، تازہ اور پکے ہوئے پھلوں کے خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی نظر آئے، پوچھ گچھ کرنے لگے تو اشارے سے کہہ دے، میں نے خدائے رحمان کے حضور روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، لڑکا ان کی گود میں تھا، لوگ دیکھتے ہی بول اٹھے، مریم تو نے عجیب بات کر دکھائی اور اتنی بڑی تہمت کا کام کر گزری۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو یہ کیا کر بیٹھی؟ اس پر مریم علیہ السلام نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہیں بتلا دے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیا بات کریں جو ابھی گود میں بیٹھنے والا دودھ پیتا بچہ ہے؟ مگر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی اور وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت کیا بھلے ہی میں کسی جگہ ہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، جب تک زندہ ہوں یہی میرا شعار ہو، اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، مجھ پر اس کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے، جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک دودھ پیتے بچے کی زبان سے حکمت بھری باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئے، اور اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی، ہر کھوٹ سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ یہ خبر ایسی نہیں تھی کہ چھپی رہ جاتی، قریب اور دور سب جگہ اس حیرت میں ڈال دینے والے واقعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے والی ولادت کے چرچے ہونے لگے، اور انسانی تربیت نے اس مقدس ہستی سے متعلق شروع ہی سے الگ الگ کروٹیں بدلنی شروع کر دیں۔ اصحاب خیر نے اس کے وجود کو اگر شہادت و برکت کا چاند سمجھا، تو شریر لوگوں نے اس کی ہستی کو اپنے لیے برا فعل جانا، اور بغض و حسد کے سولوں نے اندر ہی اندر ان کی اس فطری استعداد کو کھانا شروع کر دیا۔ غرض اسی ٹکرانے والی فضا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتا رہا، تاکہ اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مردہ دلوں کو تازہ زندگی بخشے اور ان کی روحانیت کے سوکھے پیڑ کو ایک بار پھر پھلدار بنائے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا، اور ان دونوں کا ایک اونچا مقام بیت اللم پر ٹھکانہ بنایا جو ٹھہرنے کے قابل اور چشمے والا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعے کا ذکر کیا ہے، باقی بچپن کے دوسرے حالات کو جن کا ذکر قرآن کے بعض اور نصیحت کے خاص مقصد سے تعلق نہیں رکھتا۔